وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم کہو کہ یا اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے، تھوڑا ٹائم دے دے، میں فلاں شخص کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دینا چاہتا تھا، میں اس کو دینا چاہتا تھا، لیکن I procrastinated, I always thought of giving but I never gave، ابھی موت آ گئی میرے پاس، یا اللہ مجھے تھوڑا اِلیٰ اَجَلٍ قریب، تھوڑا سا وقت دے دے، کچھ سیکنڈز دے دے تاکہ میں یہ وصیت کر کے آ جاؤں کہ ان کو دے دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ مجھے کچھ ٹائم دے دے، اس ٹائم میں وہ روزہ بھی تو رکھ سکتا تھا کچھ دیر کا، نفل بھی پڑھ سکتا تھا، کوئی اذکار کر سکتا تھا، لیکن وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صدقہ دینا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے صدقہ جو ہے نا یہ میرے قبر میں عذاب کو ٹھنڈا کرے گا، یہ میرے لیے نور کا باعث بنے گا قبر میں اور قیامت کے دن، یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اندھیرے میں دینے والا صدقہ، تو یہ شخص خواہش کرے گا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہمارے اوپر، اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آئے کہ جس میں ہم پچھتا رہے ہوں کہ میں فلاں کو دے دوں، فلاں کو دے دوں، وہ شخص ہے کہ حدیث میں آتے وہ کہے گا کہ میں اس کو فلاں کو دینا چاہتا ہوں، وہ فلاں کو دینا چاہتا ہوں، اسے کہا جائے گا اب تو وہ فلاں اور فلاں کا آلریڈی ہو ہی گیا، اب تو تمہارے وارثوں کا وہ ہو ہی گیا، اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا فلاں کو دینا یا وصیت کرنا، کیونکہ جب روح یہاں تک آ جائے نا، اور غرغرہ کا جو مومنٹ ہے جب انسان کے حلق میں روح پھنستی ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی اعمال کا سلسلہ ختم، تو اس سے پہلے جو صدقہ دیتے ہیں نا وہ ہے الصادقین، صدقہ نکلے صدق سے، سچائی سے، اور صدقہ دینے والے کو بولتے ہیں الصادقین، سچے لوگ، یہ کیوں سچے ہیں؟ یہ ایمان میں سچے ہیں اپنے، الصدقہ تو برہان، صدقہ برہان ہے، it is evidence for what? for the truthfulness of ایمان in your heart، یہ برہان ہے، یہ ایویڈنس ہے کہ آپ کا دل سچا اور آپ کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، سب سے زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے لوگوں میں سے، ایسا نہیں تھا کہ آپ تلقین تو کر رہے ہیں لیکن صدقہ خود نہیں دے رہے، سب سے زیادہ لوگوں کو صدقہ دیا کرتے تھے، اور کل معروف میں صدقہ ہم نے بات کی، ہر طرح کا جو نیکی وہ صدقہ ہے، لیکن اب ہم بات کریں گے کہ صدقہ میں اور صدقہ جاریہ میں کیا فرق ہے۔ ایک ہے صدقہ جس کی ہم نے ابھی تک بات کی، ایک ہے صدقۃ الجاریہ، جاریہ بولتے ہیں آن گوئنگ چیریٹی کو، وہ کہتے ہیں نا جاری ہے، یہ ندی جاری ہے، مینز یہ چل رہی ہے، تو جو صدقہ آپ کو، ایسا صدقہ جو کہ آپ کو ریوارڈز دیتا جائے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اٹ بینیفٹس یو ایون یو ہیو فارگوٹن اباؤٹ اٹ، اگر آپ بالکل بھول چکے ہیں میں نے کبھی کوئی صدقہ بھی دیا تھا، وہ آپ کو تبھی بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے صدقہ جاریہ، اور ہم آج پڑھیں گے وہ کون کون سے ذریعے ہیں، کون کون سے 7 سٹیپس ہیں جس پہ ہم صدقہ جاریہ انویسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں تب بھی فائدہ پہنچائیں جب ہم ان کو بھول چکے ہیں، ہمیں وہ تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہم سو رہے ہوں، وہ ہمیں تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہم اپنی قبروں میں ہوں، اور ہمیں تبھی فائدہ پہنچا رہے ہوں جب ہمارے تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے، اور وہ قیامت کے دن تک ہمیں اجر اور ہمارے نیک اعمال میں جو ہے نا وہ اجر ڈالتے جائیں۔ even if you are in your grave, even if we are in our برزخ کی زندگی، they benefit۔ اور صدقہ جاریہ فرق کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں، صدقہ، میں آپ کو بزنس کی ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بزنس ہے جس میں میں نے پلاٹ لیا اور میں نے اس کو لیا اور اس کو بیچ دیا پروفٹ پہ، اور وہ آ گیا مجھے اس کا پروفٹ، 1 کروڑ کا لیا تھا، 1 کروڑ 20 لاکھ کا بیچ دیا، مجھے 20 لاکھ پروفٹ آ گیا، ٹھیک ہے، ایک بزنس ہے۔ ایک بزنس یہ ہے کہ میں نے وہ پلاٹ نہیں لیا، میں نے ایک آفس لے لیا، میں نے کمرشل پلازا میں سے کوئی 2-3 آفس لے لیا، اور میں ان کو رینٹ پہ چڑھا دیتا ہوں، اب اس کا جو پروفٹ ہے مجھے کنٹینیوسلی آ رہا ہے، میں مر بھی جاؤں گا تو میری اولاد کو آ رہا ہے، میری اولاد نہیں مر جائے گی، جب تک وہ رینٹ پہ لگا ہوا ہے وہ میری اولاد کی اولاد کو آتا رہے گا، اور ایک کنٹینیوس بیسس پہ آتا رہے گا۔ ایک صدقہ ہے کہ میں نے کسی کو کھانا کھلایا، اس نے وہ کھانا کھایا، ختم کیا، وہ صدقہ اس کو میں نے دے دیا، اور الحمدللہ اس طرح کے میں صدقہ بہت دینے چاہیے۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کسی چیز میں وہ انویسٹ کیا اور وہ ختم نہیں ہو گیا، وہ باقی رہا اور لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، یہ ایسی چیز جو کہ آن گوئنگ ہے، جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو خیبر کی فتح کے بعد زمین ملی خیبر میں، اور ماشاءاللہ بہت مال غنیمت آیا تمام صحابہ میں الحمدللہ. تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تمام کے تمام، once and for all. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اس کو نا وقف کر دو، اس سے جو بھی مال کی پروڈکشن آئے تم اس کو رشتہ داروں میں آگے پیچھے خرچ کر دیا کرو. ڈونٹ گیو دا لینڈ ہولڈس کہ یار یہ آپ کو سب مل گیا، بلکہ اس کو اگاؤ، اس پہ کام کرو، اس پہ کاشتکاری کرو، جو بھی پروڈکشن آئے اس پروڈکشن کو اس پہ تم خرچ کرتے رہو، اور تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور اس سے پتہ چلا کہ جب آپ کو کوئی خیال نہ آ رہے ہو، جب آپ کو ایک کوئی آئیڈیا نہ آ رہا، تو یو کین آلویز سیک این ایکسپرٹ ایڈوائز. تو اللہ کے وسلم نے عمر بن خطاب کو صدقہ جاریہ کا ایک آئیڈیا دیا. اور اسی طرح سے ایول ایکشنز بھی ہیں. کیسے کہ میں نے کوئی کام کیا جو کہ سبحان اللہ برا کام تھا، اور وہ لوگوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اتنا پھیل گیا کہ تمام لوگ اسے شر لے رہے ہیں. اور وہ جیسے آپ دیکھیں سی ڈی شاپس ہیں، آپ میں بھی نیٹ فلکس دیکھ لیں جنہوں نے کھولا ہوا ہے، آپ کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیں جو کہ جنہوں نے ایک سی ڈی سے دوسری کو دی، انہوں نے اس نے مووی دیکھی، اس نے گانے سنے، اس نے دوسرے دوست کو دیا، تو سارے گانے کاپی پیسٹ کر لے اپنے پاس، ٹرانسفر کرتے گئے، اینڈ اٹ از ان دیئر فولڈر اینڈ دے لسن ٹو اٹ. اور وہ شخص اس بندے کو گناہ جا رہا ہے. گناہوں میں یہ کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کہ گناہ ہوا اور ختم ہو گیا، اس کا جو ہے نا گناہ باقی رہ گیا. ایک گناہ ہے جو بار بار انسان کرتا جا رہا ہے. فار ایگزامپل شیئرنگ مے بی بیڈ ویڈیوز، فلدی ویڈیوز ود یور فرینڈز، شیئرنگ سانگز ود یور فرینڈز آن مے بی فیس بک، یوٹیوب، کسی بھی جگہ پہ ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کرنا، ایسی بات کسی کو بتانا جو کہ ایول ہو، اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ان کو بھی دے، جو کہ کسی کی ہراسمنٹ کرتے ہیں، اور اس ہراسمنٹ کی وجہ سے اس عورت یا اس بچی کے ساتھ ساری زندگی اس کا جو ہے نا وہ لیبل، اور ساری زندگی وہ سفر کرتی ہے. تو ان کے لیے یہ سوء جاریہ بن گیا ہے، جو ساری زندگی اس کو ہرٹ کر رہا ہے اس عورت کو، اور یہ ساری زندگی برے کماتے رہے. تو جیسا کہ 2 حدیث ہمیں ملتی ہیں صدقہ جاریہ کے بارے میں. ایک حدیث جس میں اللہ نے فرمایا کہ جیسی انسان کی موت آتی ہے تمام ایکشنز ختم کر دیے جائیں گے. آل ایکشنز آر کٹ، بالکل ختم، ایکسیپٹ 3. 1 از اے کنٹینیوس چیریٹی، صدقہ جاریہ، جس کے بارے میں آج ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. نمبر 2 از بینیفیشل نالج، وہ علم جو کہ اس نے پھیلایا ہو لوگوں تک، اور لوگوں سے بینیفٹ کر کے عمل بھی کر رہے ہیں اور وہ آگے بھی پھیلا رہے ہیں، بینیفیشل نالج. نمبر 3 از اے چائلڈ ہو پریز فار ہز پیرنٹس، یہ صحیح مسلم حدیث ہے. ٹھیک ہے.